موضوع الدرس فيه أهوال السعداء وقصة ضيف إبراهيم سورة الذاريات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن آخر. وقال سعيد بن جبير هو الذي يجيء وقد قسم المغنم فيرزق له. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس تفسیر اس آیت کی فرما رہے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ محروم سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ اس وقت پہنچا جب مال غنیمت تقسیم ہو گیا اس کے لیے فَيُرْزَقُ لَهُ پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے یا کچھ نہ کچھ عطا کیا گیا. وقال محمد بن اسحاق حدثني بعض اصحابنا قال كنا مع عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه في طريق مكة وجاء كلب فانتظم رضي الله تعالى عنه قطف شاة فرمى بها إليه وقال يقولون إنه المحروم. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سفر میں ساتھ تھے، مکہ کے راستے میں تھے، کتا وہاں سے آیا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری کا چوڑا لے کے اس کی طرف پھینکا اور فرمایا کہتے ہیں انہ المحروم، یہ بھی محروم میں سے ہے، اس کے پاس بھی کوئی رزق نہیں ہے. وقال الشعبی اعیانی اعلم المحروم. حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعیانی میں تھک گیا، مجھے صحیح معنی میں محروم کا معنی معلوم نہیں ہو سکا. واختار ابن جریر ان المحروم الذي لا مال له بأي سبب كان وغذاب ماله سواء كان لا يقدر الكسب او قد هلك ماله او نحوه بآفة او نحوها. حضرت مفسر ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محروم کا معنی یہ ہے الذی لا مال لہ، جس کا کوئی مال نہ ہو، کسی بھی سبب سے اس کا مال ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، اب وہ کمانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، یا کسی آفت کی وجہ سے اس کا مال ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو جس کے پاس کچھ نہیں یعنی وہ محروم ہے. حضرت ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح عطا فرمائی ہے. وقال الثوری عن قیس بن مسلم عن الحسن بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث سریۃ فغنموا فجاءه قوم لم يشهدوا الغنیمة
فنزلت هذه الآية في أموالهم حق للسائل والمحروم وهذا يقتضي أن هذه مدنية وليس كذلك بل هي مكية شاملة لما بعدها. اب اس روایت میں حضرت سوری روایت فرماتی ہیں حسن ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سرکار دو جہاں نے ایک سریہ بھیجا. یاد رکھیں سریہ کا معنی وہ جس کے لیے حضور پاک نے فوجیں بھیجی لیکن خود تشریف نہیں لے گئے. اگر آپ شریک ہوئے ہیں تو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں آپ شریک نہ ہوں اس کو سریہ اور سرایا کہا جاتا ہے. تو آپ نے سریہ بھیجا، انہوں نے جا کے الحمدللہ علاقے کو فتح کیا. فجاءوا قوم لم يشدوا الغنیمہ، اس کے بعد ایک قوم آئی لیکن وہ غنیمت کے موقع پہ موجود نہیں تھی. فنزلت هذه الآية في أموالهم حق للسائل والمحروم. اب مفسر فرماتے ہیں هذا يقتضي، اس قول کو دیکھا جائے تو پھر معلوم ہوگا ان هذه مدنیت، یہ آیت جو ہے مدنی ہے، لیکن اصل بات یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ آیت جو ہے مکیہ ہے. یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یاد رکھیں کہ یہ سارے قول ہیں کہ بھی محروم کا کیا معنی. کسی نے کہا جس کا مال نہ ہو، کسی نے کہا جو غنیمت میں اس وقت پہنچا جب غنیمت تقسیم ہو گئی، کسی نے کہا ایسا آدمی جو کمانے کی طاقت ہی رکھتا ہے، کسی نے کہا وہ معذور ہے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، کسی نے کہا وہ محبوس ہے، کسی نے کہا وہ عورت ہے باہر بھی نہیں جا سکتی اور ذریعہ رزق بھی کوئی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ راجح قول یہی ہے کہ اس کے ساتھ ایک لفظ سائل بھی ہے اور محروم بھی. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اللہ نے فرمایا کہ مومنین کے مال کے اندر سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا. یاد رکھو سائل مانا چل پھر کے مانگنے والا، اور محروم مانا جو مانگتا نہیں ہے، مستحق بھی ہے، حاجت بھی ہے لیکن سوال نہیں کرتا. یحسبہم الجاہل اغنیاء، نہ جاننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ غنی آدمی ہے، حالانکہ وہ غنی نہیں ہوتا لیکن سوال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. چونکہ سوال کرنا جو ہے یہ بہت بڑی ذلت ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے دروازے کا سوالی بنائے اور بندوں کے دروازے کے سوال سے محفوظ فرما لے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اللہ نے قوت عطا فرمائی، اور میرے مدنی سرکار فرماتی ہیں کہ سب سے حلال رزق وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے، مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا. اور ایک بات یہ بھی ہمیشہ یاد رکھے کہ جب بندے کے بدن میں رزق حلال جاتا ہے نا تو پھر نور ایمان نصیب ہو. یہ آج ہمارے گھروں میں نافرمانی ہے، اولادوں میں نافرمانی ہے، نا اتفاقی ہے، رشتہ داروں میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، فساد ہیں. یہ سارا سبب جو ہے وہ رزق حرام. اگر رزق حلال ہو اور صدق مقال ہو، یعنی بندے کی زبان سے بھی سچ نکلے اور اندر بھی رزق حلال جائے، تو اللہ اس کے نور ایمان میں اضافہ کر دیتے ہیں. پھر وہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ خالی نہیں آتے. دیکھیں نا، یہی وجہ تھی کہ صحابہ دعا کرتے تھے، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی منظور ہو گئی. تابعین دعا کرتے تھے، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی اور اللہ کی رحمتیں آ گئیں. یعنی حضرت اعلیٰ الحضرمی جو ہیں تابعی ہیں، بہت بڑے مستجاب الدعوات ہیں. وہ ایک لشکر کی قیادت کر رہے تھے، لشکر راستہ بھول گیا، بالکل ایسے صحرا میں پھنس گئے کہ پانی ملنے کی کوئی امید نہیں رہی.
تو ساتھیوں نے آگے بتایا کہ حضرت ہم بری طرح بھٹک گئے ہیں اور ایسے صحرا میں الجھ گئے ہیں کہ پانی ملنے کی امید نہیں، ہمارے پاس بھی پانی نہیں۔ تو حضرت علان الحضرمی نے فرمایا بھی اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، کوئی پریشانی۔ فوراً آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اسی کو کہتے ہیں صلاۃ الحاجہ، کہ آدمی کو مصیبت آئے، مشکل آئے، پریشانی، 2 رکعت پڑھے، اسی نیت سے پڑھے کہ یا اللہ یہ جو میری مشکل ہے اس کو حل فرما۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ کے بعد ہاتھ اٹھائے اور صرف اللہ کے یہ نام لیے، یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم۔ یہ دعا الحضرمی مشہور ہے، یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین۔ یا اللہ تیرے کلمے پڑھنے والوں کی فوج ہے، مہربانی فرما دے، ہم بھٹک گئے ہیں، زمین میں پانی نہیں ہے، لیکن آپ تو قادر ہیں، مہربانی فرما کے ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما۔ تو ساتھی کہتے ہیں حضرت نے ابھی ہاتھ نیچے ڈالے اور بدلی جوش میں آ، اتنا برسا، سب برتن بھر گئے، علاقہ ٹھیک ہو گیا، فضا بدل گئی، گرمی کے بجائے موسم خوشگوار ہو گیا، سارے برتنیں مشکیزیں بھر کے صحابہ چل پڑے۔ تو یہ اسی طرح دیکھیں کہ خاتم الانبیاء نے ہاتھ اٹھائے، جمعہ کا دن ہے، رحمت دو عالم خطبہ پڑھا رہے ہیں، ایک آدمی مجبور ہو کے کھڑا ہو گیا، ورنہ حکم یہ ہے کہ خطبے کے دوران کبھی بات نہ کرو۔ جب امام منبر پہ آگے بیٹھ جائے السلام علیکم، تو اب ہر چیز ختم، بند، حتیٰ کہ امام اگر حضور پاک کا نام لے رہا ہے تو آپ دل میں تو درود کا تصور کریں لیکن زبان سے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر امام کوئی دعا کر رہا ہے تو یہ بدعات ہیں جو ہمارے لوگ شور کر دیتے، آمین اور آمین اور آمین، یہ جاہلوں والی بات ہے۔ خطبے کا معنی یہ ہے کہ سننا واجب ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ لیکن وہ بندہ مجبور ہو گیا اور کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہلک المال والعیال یا رسول اللہ، حضور ہمارے مال بھی برباد ہو گئے، بچے بھی مر رہے ہیں، بارشیں بند ہیں، گھاس نہیں ہے، جانور کہاں جانے چرانے کے لیے لے جائیں، اور جب جانور کو گھاس نہیں ملے گا دودھ کیا دے گا؟ اسی حالت میں سرکار دو جہاں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللہم اسق عبادک وبلادک وبہائمک ورحم برحمتک وانشر رحمتک یا ارحم الراحمین۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا چھوٹا سا بھی بادل کا ٹکڑا آسمانوں پہ نہیں تھا، لیکن حضور پاک نے دعا ختم کی، ابھی آپ جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے ہیں کہ بارش جوش میں آ۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو ہمارے گھٹنوں تک پانی آ گیا، اتنی تیز بارش تھی۔ اب دیکھیں جناب جمعہ کے دن بارش، اگلا جمعہ آ گیا، پورا ہفتہ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اگلے جمعہ پر وہی بندہ یا اور بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ہلک المال والعیال یا رسول اللہ، اب تو بارش اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ مال بھی مر رہے ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، مال باہر نکل نہیں سکتے، چلیں کیسے؟ مال نہ چلے، کہاں سے دودھ آئے، بچوں کو کیا پلائیں، کیا کھلائیں، کہاں سے روٹی کما کے لے آئے، وہ تو بارش ہے۔
اسی خطبے میں حضور پاک نے اپنی انگلی یوں فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ اب ان بادلوں کو مدینے کے ارد گرد دوسرے علاقوں میں برسا، مدینے پہ بارش بند فرما دے۔ صحابہ فرماتے ہیں جیسے جیسے انگلی پھرتی جا رہی تھی بادل کٹتے جا رہے تھے، بس نماز سے فارغ ہوئے سب بادل صاف ہو گئے۔ یہ ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کی دعا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، صحابہ کی دعا ہے، تابعین کی دعا ہے، ائمہ مجتہدین کی دعا ہے، محدثین ہیں، علماء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، لیکن اصل دعا میں شرط یہ ہے کہ عقل حلال اور صدق مقال، کیونکہ دوسری حدیث ہمیں مسئلہ سمجھا رہی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ماکلو کا حرام و ملبسو کا حرام، آپ نے فرمایا تیرا لباس بھی حرام سے، تیرا کھانا بھی حرام سے، تو ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں کرے گا یا رب یا رب یا رب، فرمایا انا یستجاب لا، کہاں سے تمہاری دعا منظور ہوگی۔ اسی طرح دوسری حدیث تائید کرتی ہے، حضور نے فرمایا جب بندہ کسی حرام کے مال سے حج پہ آتا ہے، رشوت کا مال ہے، سود کا مال ہے، ڈاکہ چوری ظلم کا مال ہے، یتیموں کا مال ہے، وہ کھا کے حج پہ آتا ہے، جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے میرے بندے تیرا کھانا بھی حرام، تیرا پیسہ بھی حرام، لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، مجھے تیری حاضری منظور نہیں ہے، تیرا حج میں تیرے منہ پہ مارتا ہوں، نکل جاؤ۔ یہی وجہ ہے میرا بھائی کہ آج ہم بارش کے لیے دعا مانگیں، جو بادل ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ آج ہم رات دن امن امان کے لیے دعا مانگتے ہیں، روز خبر آ جاتی اتنا ادھر مر گئے، اتنا ادھر مر گئے، اتنا ادھر مر گئے، اتنا ادھر مر گئے۔ اور دشمن ہمارا کتنا دانا ہے کہ آرام سے دونوں طرف مرنے والے مسلمان ہیں، دونوں طرف مرنے والے کلمہ گو ہے، مارنے والا بھی کلمہ شریف پڑھتا ہے، مرنے والا بھی کلمہ شریف پڑھتا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا کہتا ہے شاباش شاباش مزے کرو، تم اسی طرح مارتے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے لیے تو مسلمان مر رہا ہے نا جہاں سے مرے، تو اس کی مین وجہ یاد رکھو یہی ہے کہ ہمارے رزق کے اندر جو ہے وہ برکتیں اللہ نے اٹھا لی۔ مجھے یاد ہے میں جب چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا تو ہمارے گاؤں میں مدرسہ تھا، دیہات تھا، نہ سڑک تھی، نہ بجلی، نہ کوئی چیز، نہ کوئی بازار، نہ کوئی چیز، نہ وسائل اسباب، ایک چھوٹا سا ایک قصبہ جس میں 10 15 20 دکانیں ہوں گی، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں۔ اور اس دور میں بھی والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے علم کی وجہ سے 300 350 طالب العلم ہوتے تھے، اور ساری علاقوں سے افغانستان، کرمان، زاہدان، نوکنڈی اور جناب کوئٹہ، تربت، گلگت، بلتستان، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ حضرت کا نام سن کے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، اور نہ کمرے، نہ پلنگ، نہ چارپائیاں، سارے بیچارے یا مسجد میں سوتے تھے یا مسجد کی چھت پہ سوتے تھے، یا 3 4 کمرے تھے، کوئی اندر کوئی باہر، کوئی سڑکوں پہ سوتے۔ جگہ ہی نہیں، کہاں سلائیں۔ والد صاحب مسجد میں بیٹھ کے درس دیتے تھے، جب گرمی زیادہ ہو جاتی تو ساتھ مجھے یاد ہے ایک شیشم کا بڑا درخت تھا، درخت کے نیچے وہ پرچھے بچھا دیتے اور پھڑیاں چھڑیاں بچھا دیتے، وہاں آگے بیٹھ جاتے، پھر درس شروع ہو جاتا۔
کیا ملتا تھا؟ مینو نہیں تھا. آج کل تو طالب پوچھتے ہیں نا جناب ہمیں کھانا کیا ملے گا، میس کیسا ہے، کچن کے اندر انتظامات اور اہتمامات کیسے ہیں، ہمیں نیچے بچھا کے کھانا کھلایا جائے گا یا ٹیبل لگیں گے. آج کل تو طالب یہ پوچھتے ہیں نا. اس وقت تو جناب کیا ہے، اتنا بڑے بڑے تھال ہوتے تھے، ساگ بھی اسی میں، دال بھی اسی میں، سالن بھی اسی میں، اور ہر چیز اسی میں، اور ارد گرد طالب بیٹھ جاتے، ٹولیاں ٹولیاں بنا کے بیٹھ جاتے، کھا لیتے. کسی کو آدھی روٹی ملتی تھی، کسی کو چوتھا حصہ ملتا تھا، کسی جو بہت بڑا طالب ہوتے تھے دورہ حدیث کو، ان کو ایک روٹی ملتی. اور سردیوں کے زمانے میں گڑ کی چائے ملتی تھی. دیکھنے ہوئے بھی ایسے ہوتا تھا جیسے کوئی سیاہ شیرہ ہو. مٹی کے پیالے ہوتے تھے. تین اس کو سرائکی میں کلہوٹیاں کہتے ہیں، مٹی کی بنی ہوئی ہوتی ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے گھر میں تین تھیں، اس کو بھر کے اوپر سے بند کرا دیتے. بس والد صاحب کی یہ ہدایت ہوتی تھی کہ ان کو کھول کے گندم نہیں نکالنی جب تک کہ عورت باوضو نہ ہو. تو ہمیں یاد ہے والدہ صاحب باوضو کرتی ہیں اور پھر اس کو کھول کے گندم نکالی جاتی، پھر وہ پیسی جاتی. چکی بھی گھر میں. اس میں کتنی گندم آ جاتی ہوگی؟ میرا خیال میں اگر 30 من 40 من بھی آ جائے تو 100 من ہو جائے گی. 350 طالب سارا سال کھاتے تھے، گندم بچی رہتی. اب 250 طالب ہیں ہمارے اس مدرسے میں. ہماری برکتیں بھی دیکھ لو جناب کہ 500 من گندم تو میں اپنی زمین سے مدرسے کو دے دیتا ہوں. اس کے بعد بھی خط آتا ہے، ٹیلی فون آتا ہے، جناب گندم پوری نہیں ہوتی، 400-500 من اور خریدنی پڑے گی. ٹھیک ہے بھائی خریدو. اب پوری نہیں ہوتی. مدرسہ بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، طالب بھی وہی ہے، ان کو بھی اللہ کے لیے کھلایا جا رہا ہے. ہم جانتے بھی نہیں کون طالب ہے، لیکن وہ رزق حلال والی برکتیں ختم ہو گئی. اب ہم لاکھ بچنا چاہیں حرام سے، دشمن اتنا چالاک ہے، جانور کو بھی انجیکشن لگا کے ہمارے اندر جو دودھ پہنچتا ہے اس کے اندر بھی حرام ہے. ہم جو پھل کھاتے ہیں اس میں جو سپرے ہوتی ہے، جو کھاد ہوتی ہے، اس میں جو کیمیکل ہیں، اس میں جو زہریں ہیں. دیکھا نہیں پہلے کبھی سنا تھا کسی بندے کو کینسر ہو گیا ہو؟ پہلے آپ نے سنا تھا کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو؟ کوئی ہزاروں میں ایک. اب وہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ تو زہر ہیں. یعنی آپ تجربہ کریں، اینڈرین اتنی چھوٹا سا 2 اونس کی شیشی ہوتی ہے جو کماد کو، فصل کو دیتے ہیں، پانی کے اوپر لٹکا دیتے ہیں، قطرہ قطرہ گرتا رہتا ہے پانی کے کھال میں اور کھال سے پانی لگتا رہتا ہے. اینڈرین اس کا نام ہوتا ہے. اگر آپ نے آج وہ دوائی دی ہے نا کماد کو، اس کو کوئی جانور منہ مار لے تو مر جائے گا. اس میں اتنا زہر ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کا کوئی 50-20واں حصہ تو ظاہر پھر بھی رہے گا نا. تو بس اصل وجہ یہ ہے میرا بھائی، دعا کرو. اس مصیبت سے نہ کوئی مولوی بچا ہے نہ پیر بچا ہے، الا قلیل من عبادی الشکور، مگر بہت تھوڑے بندے ہیں اللہ کے شکر گزار جو خیال کرتے ہیں کہ میرے رزق کے اندر حرام نہ آئے. ورنہ ہم مولوی پیروں کا تو یہ حال ہے نا کہ ہمارا تو تقریباً یوں سمجھ لو نا کہ 99% حرام ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کوئی آیا دے گیا، پوچھا نہیں کہ صدقہ ہے، ہدیہ ہے، خیرات ہے، زکات ہے، بس دے دیا، جیب میں ڈال دیں، کھا رہے ہیں، مزے کرو.
خانقاہ شریف میں صندوقیں رکھی ہوئی ہیں، وہ جناب ڈال رہے ہیں آ رہا ہے، ہم ہضم کر رہے ہیں، پتہ ہے زکوٰۃ ڈال گیا، صدقہ ڈال گیا، ہدیہ ڈال گیا، خیرات دی، کیا تھا؟ کوئی پتہ جو آ گیا بس ہضم کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ ہم نے تو حضرت اپنے استادوں کو دیکھا ہے، اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، اتنا خیال ہوتا تھا، اتنا ایک ایک پیسے کا بھی خیال ہوتا تھا۔ مدرسے میں 2 قلم رکھے ہوتے تھے، مدرسے کا حساب ہے تو مدرسے کا قلم ہے، اگر ذاتی خط لکھنا ہے تو وہ قلم بند کر کے پھر دوسرے قلم سے لکھنا ہے۔ بھئی مدرسے کی سیاہی کیوں استعمال ہو، کام تو میرا ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، مجھے یاد ہے میں کراچی میں حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کا مہمان ہوتا تھا اور ڈر کے مارے ہوتا تھا، کیونکہ ان کے پاس نہ جاؤ حضرت ناراض ہو جاتے۔ پھر ہم یہی کرتے تھے کہ بس چلے جاتے، حضرت کو ملتے، وہ کمرہ بھی دے دیتے، ہم سامان رکھ دیتے اور غائب۔ لیکن جناب شام کو حضرت اپنے منتظم ناظم کو بلا کے کہتے ہو، بھائی دیکھو مولوی مکی ٹھہرا ہوا ہے، وہ میرا مہمان ہے، مدرسے کا مہمان نہیں ہے، اس کو جو کھانا دیا جائے وہ میرے پیسوں سے کاٹا جائے۔ وہ کوئی مدرسے کا مہمان ہے، وہ تو میرا مہمان ہے، تو پھر مدرسے کی روٹی کیوں کھائے وہ؟ اور حقیقت یہ ہے کہ مدرسے میں جو روٹی ملتی تھی نا، دیانتداری کی بات ہے، کراچی کے بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلوں میں بھی مجھے کبھی مزہ نہیں آیا، کیوں؟ خالص حلال کا رزق، اپنے ہاتھ سے بکرا ذبح، اپنے ہاتھ سے پکایا، اپنے ہاتھ سے جناب گندم پسوائی، اپنے ہاتھ سے ایسا رزق حلال کہاں ملے؟ ہمارے استاد تھے حضرت گمانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، تو کبھی مجھے بلاتے ہو، بھائی مولوی مکی ذرا وہاں گیا، وہ فلاں آدمی جو ہے نا بیٹ میں، اس سے مدرسے کا چندہ لے آنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب استاد کا حکم ہے جناب، کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا کچے کا راستہ، بیٹ کا علاقہ، سائیکل کے بغیر تو وہ چیز جاتی نہیں ہے نا، کبھی سائیکل چلا رہے ہیں، کبھی سائیکل ہاتھوں سے کھینچ رہے ہیں، وہاں پہنچتے وہ چندہ پتہ ہے کتنا دیتا؟ 8 آنے۔ ایک دن وہ چندہ لے کے آیا نا، پسینہ پسینہ، اور آگے استاد کھڑے تھے، میں بلوچ آدمی، میرا بھی میٹر گھوم گیا۔ نے کہا کیا ہو گیا بھائی تمہیں آنکھیں لال ہیں؟ میں نے کہا کیا حضرت کیا آنکھیں لال ہیں؟ میری جان نکل رہی اور چندہ 8 آنے، اسی لیے آپ نے بھیجا تھا، مجھے کہتے تھے میں آپ کو 1 روپیہ دے دیتا۔ اتنا دلیل کراتے ہیں آپ کے 8 میل ہم سائیکل چلا کے کچے میں دلیل ہو کر ریت پھانک پھانک کے 8 آنے لیتے ہیں۔ کہنے لگے ٹھنڈے فقیر ہو، ٹھنڈا ہو جا ٹھنڈا ہو جا، پانی منگایا پلایا۔ کہنے لگے بیٹا یہ حلال کے پیسے ہیں، میں محمد مدنی کے مہمانوں کو حرام کھلانا نہیں چاہتا، ان کی برکت سے میرا مدرسہ چل رہا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے وہ اللہ والا بندہ ہے، ایک ایک آنا جوڑ کے حلال کا رکھتا ہے مجھے چندہ دینے کے لیے۔ یہ 8 آنے مجھے 8 کروڑ سے بھی زیادہ بہتر۔ بس اب تو قصے ہیں، کہانیاں ہیں، سنتے رہو۔ ہم مولوی سنانے کی عادت ہو گئی ہے، تمہیں سننے کی عادت ہو۔ ہم جب تک نہ سنائیں ہماری زبان کو بھی چین نہیں آتا، تم جب تک چٹخارا نہ لو تمہیں بھی مزہ نہیں آتا۔ ایک عادت ہو گئی ہے، ورنہ اب دیکھیں نا، بس ایک کپڑا ہے دوسرے بنا کے بھیج دیا، ہم نے پوچھا ہے کہ بھی تم نے حلال کے پیسے سے بنایا یا رشوت کے پیسے سے بنایا؟ بتا گیا پھر بس تعویل کر لی کہ جی چوری ہو حرام ہو، مجھے تو ہدیہ دیا ہے نا، میرے لیے تو لہذا حلال ہو گیا۔ کیا حلال؟
یہ جو تمہارے ملک میں آم کے فصل ہیں یا کوئی باغ ہے بکتے ہیں، ابھی پھل نہیں آتا اور بک جاتے ہیں۔ اچھا بعض باغ جو ہیں وہ تو 5-5 سال کے لیے بکے ہوئے ہیں۔ شریعت میں جب تک پھل ظاہر نہ ہو اس کا بیچنا حرام ہے، تو جب بے حرام ہے تو وہ حرام کا مال جہاں بھی بکے گا، ہم بھی حرام کھا رہے ہیں چاہے لاکھ پیسوں سے خریدیں۔ ابھی جناب آب ہیں، سرزمین حرم ہے، کوئی مرغی جناب کہیں سے آ رہی ہے، کوئی گوشت کہاں سے آ رہا ہے، کوئی بکرا کہاں سے آ رہا ہے، کوئی انڈا کہاں سے آ رہا ہے۔ میں تو یہاں دوستوں کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار تم تو بڑے لوگ ہو نا ماشاءاللہ، انڈا تمہارا ہالینڈ سے آتا ہے اور مرغی تمہاری بولینڈ سے آتی ہے اور کپڑا تمہارا جو ہے جاپان سے آتا ہے، اور تم مزے سے جناب ڈکارنے بھی لیتے ہضم کر کے کھا رہے ہو۔ کسی نے پتہ بھی کیا ہے کہ یہ حلال ہے؟ نہ کافر تمہارے ساتھ ہمدردی کرے گا، حلال کرنے کھڑا ہوگا، نہ ایمان سے کہو 1,00,000 مرغی جو روزانہ بھیجے، 1,00,000 مرغی ہم نے ذبح کرنی ہو، ایک مرغی کو ذبح کرنے پہ کتنی وقت لگے گا؟ آدھا منٹ، چلو 10 سیکنڈ لگا لو۔ 1,00,000 مرغی کو ذبح کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ وہ سیدھی بات ہے، مشینیں چل رہی ہے جناب، ایک ٹیپ ریکارڈر رکھ دیا ہے انہوں نے مسلمانوں کو پاگل بنانے کے لیے، وہ وہاں سے پڑھ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، اور مشین کاٹ رہی ہے، گردنیں اڑ رہی ہیں، ٹیپ بسم اللہ پڑھی، اوپر لکھ دیا جی خالص اسلامی طریقے سے ذبح کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ یہ جتنے تمہارے صابن ہیں نا جی، ان میں ایک خاص قسم کی چربی ڈالی جاتی ہے۔ وہ چربی پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جتنے کافروں کے ملک میں بڑے بڑے سلاٹر ہاؤسز ہوتے ہیں نا جی، بڑے بڑے بچڑ خانے ہوتے ہیں جہاں گوشت بنتا ہے بکتا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھی ایسے وہ چربی کاٹتے جائیں گے، ساتھ ڈرم رکھا ہوگا، ڈرم میں پھینک دیں گے۔ اچھا گائے کی ہے تو ڈرم میں، بکرے کی ہے تو ڈرم میں، خنزیر کی ہے تو ڈرم میں، کتے کی ہے تو ڈرم میں، بلے کی ہے تو ڈرم میں۔ جب ڈرم بھر جائے گا وہ سیل ہو جائے گا، دوسرا ڈرم رکھ دیا جائے گا، وہی پگھل کے آگے تمہارے لیے صابن بنتا ہے جو تم استعمال کرتے ہو۔ یہ جتنی مہنگی کریمیں ہیں نا جو 200 400 ریال کی ایک ڈبی، ان میں تو 100% خنزیر ہوتا ہے۔ یہ جتنے تمہارے شیونگ برش ہیں نا قیمتی جو ہیں کیسٹرل والے، ان کے اندر خنزیر کے بال ہوتے ہیں۔ یہ جتنے تمہارے قیمتی ٹوتھ برش ہیں نا جو ایک برش کی قیمت 500 1000 روپیہ ہے، ان کے جو ریشہ ہے وہ خنزیر کے بالوں کا ہوتا ہے۔ ہم عمرے پہ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ہضم جو بلائے ہضم، انا للہ و انا۔ تو موٹی بات یاد رکھے، سائل مانا مانگنے والا اور محروم مانا جو نہ مانگے، بس۔ اب فرماتی وہ فی الارض آیات للموقنین، اے فیہا من الآیات الدالۃ علی عظمت خالقہا وقدرتہ الباہرۃ مما قد ذرا فیہا من صنوف النبات والحیوانات والبحار والجبال والکفار والانہار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من العادات والقوى وإن التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة۔ اب اللہ فرماتے ہیں میرے بندے زمین کے اندر تیرے لیے نشانیاں ہیں کہ اپنے خالق کو پہچان، اپنے مالک کو پہچان۔ اس کے اندر دیکھو میں نے تیرے لیے کیسے کیسے نباتات پیدا کیے ہیں، کیسے کیسے حیوانات پیدا کیے ہیں،
دیکھو کیسی زمین ہے، کیسے پہاڑ ہیں، کیسے صحرا ہے، کیسے نہریں ہیں، کیسے دریا ہے، اور پھر دیکھو زبانیں بندوں کی مختلف ہیں، کوئی پنجابی ہے، کوئی اردو ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پشتو ہے، کوئی ہزارہ ہے، کوئی پختون ہے، کوئی ازبک ہے، کوئی تاجک ہے، سب زمین سے پیدا ہونے والے بندے، لیکن زبانیں سب کی مختلف ہیں، عادات مختلف ہیں، قوتیں مختلف ہیں، اور ان کے عقل مختلف ہیں، بعض عقل والے ہیں، بعض درمیانی عقل والے ہیں، بعض کم بالکل غبی ہیں، تھوڑی عقل والے ہیں، ان کی حرکات دیکھیں، اور بعض سعید ہیں، بعض شقی ہیں، بعض فرما بردار ہیں، بعض نافرمان ہیں، بعض ایمان والے ہیں، بعض کافر ہیں، بعض جنتی ہیں، بعض جہنمی ہیں، وما فی ترکیبہم من الحکم فی وضع کل عضو من اعضائہم فی المحل الذی هو ما توجہ الیہ فی ولہذا قال عز وجل، اور اللہ فرماتی ہیں میرے بندے دیکھو میں نے تیری آنکھیں کیسے بنائی ہیں، اگر میں تیری آنکھیں یہاں کے بجائے یہاں رکھ دیتا تو نظام بگڑ جاتا، اگر میں تیرا عقل دماغ کے بجائے پاؤں میں رکھ دیتا تو دماغ تیرا خراب ہو جاتا، اگر میں تیرے کھانے پینے کی چیز جو ہے منہ سامنے کے بجائے الٹا لگا دیتا تو تمہیں کھانے پینے میں کتنی تکلیفیں ہوتی، ہر چیز میں غور کر، میری قدرت کی نشانیاں ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ قال قتادہ من تفکر فی خلق نفسه عرف انه انما خلق ولینت مفاصله للعبادت، حضرت قتادہ فرماتے ہیں اگر بندہ اپنے بدن میں غور کرے، اپنے نگاہوں میں غور کرے، جیسے اللہ فرماتے ہیں الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ نجدین، دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں میرے بندے اپنے اندر غور کرو، جب غور کرو گے تو یقین ہوگا کہ مجھے کسی پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، اور پھر تیرے اعضاء میں کتنی لچک رکھی ہے تاکہ تو رکوع کرنا چاہے تو آسانی ہو، سجدہ کرنا چاہے تو آسانی ہو، تشہد میں بیٹھنا چاہے تو آسانی ہو، ذکر اذکار کرنا چاہے تو آسانی ہو۔ کیسا اللہ پاک نے تیرے نظام کو بنا دیا ہے، جوڑ لگا دیے ہیں، اور تجھے اپنی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کر دیا ہے، لیکن وہ کتنا بد نصیب ہے جو اپنے خالق کو، مالک کو چھوڑنے کے بعد غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیروں سے مدد مانگتا ہے، غیروں پہ سجدے کرتا ہے، کبھی زندوں کو سجدے کرتا ہے، کبھی مردوں پہ سجدے کرتا ہے، غیروں کو حاجت روا سمجھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے جن سے تو مانگ رہا ہے اگر ساری دنیا کے ان کو اکٹھا کر لو یہ تو ایک مچھر بھی بنانے پہ طاقت نہیں رکھتے، ان کی قبروں پہ مکھی بیٹھ جائے نہیں اڑا سکتے، تو تیری مشکل کیا حل کریں گے؟ نہ ایمان سے کہو اگر پیر کی قبر پہ مکھی آگے بیٹھ جائے، پیر صاحب اندر سے اس کو اڑا دیتے ہیں، مکھی اڑا نہیں سکتے، ہمیں بچے دے دیتے ہیں، کوئی سٹور کھولا ہوا ہے پیر صاحب نے، وہاں سٹاک میں رکھے ہوئے ہیں بچے، ہم مانگیں گے مل جائیں گے۔ یعنی کفر کی حد ہے۔ ابو جہل نے بھی اپنے بیٹے کا نام اکرمہ رکھا ہے، پینے دیتا نہیں رکھا۔ خدا کا خوف کرو، تمہیں بیٹا پیروں نے دیا ہے، خدا نے نہیں دیا۔ پیریں دیتا، پیر بخش، فقیر بخش، حسین بخش، یعنی خدا کا تو نام ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے یہ نام تو کافروں نے بھی نہیں رکھے ہیں، ان کے نام جو ہیں وہ بھی اب آپ دیکھیں نا جی کہ اس وقت تو شریعت بھی کوئی نہیں، اسلام بھی کوئی نہیں۔ حضور پاک کے باپ والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ اماں کا نام کیا تھا؟ آمنہ۔ آمنہ بنت وہب۔ بہت کم لوگ تھے جو عبد العزیٰ کہلاتے تھے، عبد اللات کہلاتے تھے، عبد المسیح کہلاتے تھے،
وہ بالکل عدد قلیل تھا، لیکن مسلمانوں کا خدا جانے کیا ہو گیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ثم قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون۔ اللہ نے فرمایا تیرے رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں، تو بندوں سے مانگتا پھر رہا ہے۔ میں نے فیصلہ کر دیا، یہ غنی ہے یہ غریب ہے، کون اس کو دور کر سکتا ہے؟ اور بعد میں فرمایا وفی السماء رزقکم، یعنی المطر، ہم بارش برساتے ہیں، زمینوں کو زندہ کر کے تیرے رزق کا انتظام کرتے ہیں، وما توعدون، اور جس کا وعدہ ہے یعنی جنت۔ قالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مجاہد وغیر واحد، وقال سفیان الثوری قال احد هذه السماء رزقكم وما توعدون، فقال الا ارى رزقي في السماء وانا اطلبه في الارض، فدخل خربة ومكث ثلاثا لا يصيب شيئا، فلما ان كان في اليوم السادس هو بالدوخلة من رطب وكان اخ احسن نية منه، فدخل معه فصارتا دوخلتين، فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينه الموت، وفي السماء رزقكم۔ حضرت واصل الاحدب نے جب یہ آیت پڑھی کہ تیرا رزق آسمانوں میں ہے، کہنے لگے اللہ کی شان ہے، میرا رزق آسمانوں میں ہے، میں زمینوں میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے جنگل میں جا کے غار میں بیٹھ گئے، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، اور تیسرے دن دیکھا تو جناب کھجوریں آ رہی ہیں، کھانے آ رہے ہیں، نعمتیں آ رہی ہیں۔ ان کے بھائی بھی اچھے تھے، وہ جب آ گئے تو اور رزق بڑھتا چلا گیا، جب تک زندہ رہے اسی غار میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا رہا۔ یہ تو اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا، جو تم یقین کرو گے وہی ملے گا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، فرماتے ہیں فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ۔ يُقْسِمُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ مَا وَعَدَهُمْ بِهِ مِنْ أَمْرِ الْقِيَامَةِ وَالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ وَهُوَ حَقٌّ لَا مِرْيَةَ فِيهِ فَلَا تَشُكُّوا فِيهِ كَمَا لَا تَشُكُّوا فِي نُطْقِكُمْ حِينَ تَنْطِقُونَ۔ اللہ پاک نے اپنی قسم کھا کے فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ، مجھے آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے قیامت کا، اللہ نے جو وعدہ کیا جزا سزا سب ہر حال میں ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کبھی شک نہ کرو۔ جیسے تمہیں بولنے میں شک نہیں ہوتا ایسے قیامت کے آنے میں بھی شک نہیں۔ وقال معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اذا حدث بالشيء يقول لصاحبه ان هذا الحق كما انك ها هنا، حضرت معاذ جب کسی کو بیان فرماتے یہ بات ایسے حق ہے، ایسے یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں وجود یقینی ہے۔ قال مصدق نبی عدی او فی الحسن بصری قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ اقواما اکثرهم ربهم ثم لم يصدقوه۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ اس قوم کو، ان لوگوں کو ہلاک کرے جن کے رزق کا فیصلہ اللہ کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اللہ کی رحمت پہ یقین نہیں ہے۔ ورباہ ابن جریر بندار ابن ابی عدی نوف الحسن ذکرہ مرسلا واللہ اعلم۔ بہرحال یہ جو کمپنیاں کرتی ہیں کہ انعام کا لالچ دیتی ہیں کہ جی ڈبے میں انعام ہوگا، یہ بالکل حرام ہے، اس نیت سے نہ لیا کریں۔ ویسے لینے نکل آیا کوئی بات نہیں، لیکن آپ اسی نیت سے لیں گے۔ یہ کمپنیاں ایک جوا کھیلتی ہیں، وہ پاگل نہیں ہیں، ان کو پتا ہے کہ 1,00,000 ڈبہ بسکٹ کا بک جائے تو ہمیں 1,00,000 ریال نفع ہوگا۔ 10,000 اگر انعام رکھ دیا تو کیا ہو گیا؟ 90,000 تو پھر بھی ان کو بچ گیا نا۔ وہ پاگل نہیں ہوتے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا ڈبہ ہم نے بیچنا ہے، ایک ڈبے پہ اتنا نفع ہے، اتنے جب بکیں گے تو ہمارا اتنا نفع ہو جائے گا، اتنا 10% انعام دے دو۔ لوگ انعام کی لالچ میں ضرورت بھی نہ ہو تو بھاگ بھاگ کے دے رہے ہیں، یہ جائز نہیں۔
اگر ہم لوگ منا، عرفات، مزدلفہ دیکھنے کے لیے جائیں تو واپسی پہ عمرہ کرنا ضروری؟ کوئی ضروری نہیں. ویسے اگر آپ کو شوق ہے عرفات سے احرام باندھ کے کر لو، ضروری کوئی نہیں، کیوں یہ میقات نہیں، یہ ہل ہیں، حد حرم کے باہر ہے. بہرحال عصر کی نماز کے بعد حنفی مسلک میں طواف ہو یا کوئی نماز ہو نہ پڑھے جب تک سورج ڈوب نہ جائے. باقی ائمہ کے نزدیک حرم کے اندر گنجائش ہے. مونچھوں پہ اس طرح نہ پھروائیں. حکم ہے اوف اللحا وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. حضور نے یہ نہیں فرمایا مونچھیں منڈاؤ. اگر کسی آدمی پہ دم پڑ جائے، دم ہر حال میں حدود حرم میں دینا ہوگا، مکے میں دینا ہوگا. میرا بھائی حج بدل بھی کر سکتا ہے، کسی دوسرے کے لیے عمرہ بھی کر سکتا ہے. میں مکہ مکرمہ میں اپنے رشتہ دار کے پاس رہتا ہوں، اس کو رہنے کے لیے کمپنی نے جگہ دی ہے، تو وہ مجھے ٹھہراتا ہے اگر اس کو کمپنی کی طرف سے اجازت ہے، یا جو کمرہ اس کو ملا اسی میں ٹھہراتا ہے، کمپنی کا اور نقصان نہیں کرتا تو ٹھیک ہے. کہتے جی کہ آپ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پہ، سیرت امہات المؤمنین پہ جو آپ کی البم ہے وہ ہمیں بازار میں نہیں مل رہی. اللہ عالم بھئی مجھے تو پتہ ہے نہیں، نہ میں نے الحمدللہ زندگی میں کبھی ان چیزوں میں دخل دیا ہے. لوگ بناتے ہیں بیچتے ہیں، منع میں نہیں کرتا، اور نہ الحمدللہ کبھی میں نے ان پہ رائلٹی لی ہے. اگر آپ کے والد احرام باندھ کے آئے، طواف کا ایک چکر لگایا، طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے، ہسپتال لے گئے، ہسپتال والوں نے احرام کھول دیا، ٹھیک ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو عمرہ قضا کریں. اور احناف کے نزدیک تو دم بھی دینا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ عمرے سے روک دیا جانا جو ہے اس پہ دم احسار ہے. اب روک دشمن دے یا بیماری دے یا کوئی چیز روک دے، احسار تو ہو گیا نا، روک دیا گیا عمرہ کرنے سے. کہتا جی کہ اگر کسی آدمی کی نوکری ایسی ہے کہ وہاں داڑھی نہیں رکھنے دیتے، نوکری چھوڑ دو. یہ سکھوں کو رکھنے دیتے ہیں، تمہیں نہیں رکھنے دیتے. یعنی سکھوں نے تو نوکری کی وجہ سے کبھی داڑھی نہیں منڈائی. تمہارے لیے یہ ساری سختی تمہارے لیے کیوں ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ کچا آدمی ہے، اس کو جو کہیں گے کرے گا. اگر تم ایمان پہ پکے ہو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. میرا بھائی، میں کل آپ مجھے ملے تھے، ایسے معاملات میں ہمیں عند اللہ کوئی ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہے کہ کسی عورت کو پکڑ لیا، اس نے کوئی چیز اٹھائی، اب کیمرہ تو اوپر دیکھ رہا ہے نا، اس کو تو نہیں پتا کیوں اٹھائی، چوری کے لیے اٹھائی یا دینے کے لیے اٹھائی. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے سفارت خانے سے مکہ مکرمہ میں جو آپ کا پاکستان ہاؤس ہے وہاں جائیں، ان سے رجوع کریں، وہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں گے جو آ کے اس مسئلے کو حل کرے گا. دیکھو نا، بڑا احتیاط کیا کرو کہ کیمرے کام کر رہے ہیں. اب ایک چیز بڑی ہے، تم نے جھوک کے اٹھائی، کیمرے نے تو فوٹو لے لیا. اب کیمرہ یہ تو نہیں بتا سکتا نا کہ تم نے نیک نیتی سے اٹھائی ہے یا چوری کی نیت سے اٹھائی ہے. اس لیے پڑھی رہے، بالکل توجہ ہی نہ کریں.
اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالیں۔ احرام کی حالت میں جب طواف کریں، طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھا بھی ننگا ہو اور رمل بھی کرے، یہ سنت ہے۔ بہرحال کہتا ہے کہ میں مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے آیا، جب میں اللہ کے حرم میں آ گیا تو انڈر ویئر بھی انہیں پہنا ہوا تھا تو اتار کے پھینک دو بس، لیکن پھر مسجد عائشہ جا کے دوبارہ نیت کی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بس نکال دو۔ اگر سارے عمرے کے دوران پہنا رکھا اور نہیں نکالا ہے پھر دم پڑ جائے گا۔ کہتے جی کہ ہمارے پاس ایک پہاڑ ہے، اس سے ایک پتھر نکلتا ہے جو ہم بیچتے ہیں۔ میرا بھائی جتنا پیسہ آئے گا سال میں حساب کر کے زکات دے دو 2.5%۔ یا بات کہتے ہیں معادن جو ہے اس کے اندر خمس ہے، 5واں حصہ۔ طواف کے بعد 2 رکعات جو ہیں وہ واجب ہیں۔ اگر ہمیں کسی نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ میں ہمارا سلام عرض کرے، کر دیں۔ انبیاء علیہ السلام کے والدین کے بارے میں ہمیں بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن ایک سیدھی بات ہے کہ ان کو حضور کی نہ نبوت ملی نہ حضور کا کلمہ پڑھا ہوگا۔ اگر جماعت میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وضو ٹوٹ جائے تو صاف بات ہے کہ نکل جائے، وضو چھوڑ دے نماز۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ ناک پہ ہاتھ رکھ لے تاکہ لوگ سمجھیں بیچارے کو نقصیر آ گئی ہے، تاکہ اس کی توہین بھی نہ ہو۔ میرے والد فوت ہو گئے، ان کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، نفل پڑھو، طواف کرو۔ میں نے عمرہ کیا ہے، بال مڈا دیے ہیں، اگر دوسرا عمرہ کروں بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ میں نے ایک عورت کو 4 سال پہلے 1400 ریال دیے تھے قرضہ، اب مانگا تو وہ عورت جو ہے پھر گئی کہ آپ نے مجھے یا میں نے آپ کو واپس کر دیے تھے۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں قرآن پہ رکھتی ہوں تم اٹھا لو، میں نے اٹھا لیا، اگر تمہارا حق ہے اٹھا لیے، کوئی بات نہیں، کوئی ڈر نہیں، اللہ تو جانتا ہے نا کہ تم سچے ہو۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو دھمکی دینے کی نیت سے طلاق نامہ لکھا، نہیں ایک تو ہے نا دھمکی دینے کی نیت سے طلاق نامہ لکھا، جب لکھا تو نیت کیا تھی اس کی؟ طلاق کا لفظ کیوں لکھ رہا ہے؟ بیوی کو پتہ نہیں، بیوی کو نہ پتہ ہو، طلاق تو خاوند دیتا ہے نا، بیوی تو طلاق نہیں دیتی، نہ بیوی کا سننا ضروری ہے۔ اب لکھنے والا بتائے کہ نیت کیا تھی، کہ لکھ کے دکھا کے دھمکی دوں گا، یا نیت طلاق سے لکھا ہے؟ نیت طلاق سے لکھا، طلاق ہو گئی، لفظ طلاق واضح ہے، کھلا ہوا ہے، ظاہر ہے، کنایا بھی نہیں کہ آدمی معلوم کرتا پھرے۔ بہرحال کسی مفتی سے رجوع کرو، میرے طالب العلم کے علم کی حیثیت سے طلاق ہو گئی۔ یہ حلال حرام کے مسئلے ہیں، ان میں جتنا احتیاط ہو کرو۔
ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب شرمندہ ہے، تو اب شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ؟ 3 گولیاں مار کے، برسٹ مار کے اب شرمندگی ہو رہی ہے؟ پکا کام ہو گیا جناب۔ چھوٹے بچے پہلے نظر نہیں آئے طلاق دیتے وقت؟ چھوٹے بچے رکن یمانی پہ جب آدمی ہاتھ لگا کے اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ ربنا آتنا دعا کرتا ہے، تو اللہ کے فرشتے وہاں ڈیوٹی ہے جو کہتے ہیں اللہ اس بندے کی دعا منظور فرما۔ کہتے جی کہ میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی پانی دھوپ سے گرم ہو جائے، ہاں بعض فقہا کہتے ہیں مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ دھوپ سے جو کھلا ہوا ہو، ٹینکی کے اندر بند ہے، ٹینکی ہی گرم ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم عورتوں کو بھی آپ کا بیان سننا ہے، ہمارے لیے انتظام کریں۔ میری بیٹی آپ اللہ سے دعا کریں، میرے بس میں نہیں ہے، میرے بس میں ہو تو میں آپ کے لیے انتظام کر دوں، لیکن میرے بس میں نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک منتظمین کو اس بات کی طرف توجہ دلائے۔ میں نے عمرہ کیا، نیت کرنے سے پہلے میری انگلی کٹ گئی، کچھ نہیں ہوتا ہے، پہلے کٹ جائے یا بعد میں کٹ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری بیوی جو ہے ایئرپورٹ پہ اترنے کی وجہ سے اس کے پیر میں شدید موچ آ گئی، تو میں نے ایک ٹیوب دوا کی لے کے اس کی مالش کی، اس میں تیز قسم کی خوشبو تھی، کوئی حل نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عورت کو نماز میں ینضم الیہ، جتنا زیادہ زمین کے قریب ہوگی اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی، بالکل ملیں گی۔ عورتوں کو کیا ملے گا؟ جو مانگیں گی۔ جنت میں تو قاعدہ ہے نا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اس کو اگر شوہر کی ضرورت ہوگی اس کو بھی اللہ شوہر دے گا۔ حضور کی شادی نہیں ہوگی جنت میں بی بی آسیہ کے ساتھ؟ بہرحال جو اپنے ملک سے آئیں عمرہ کریں، مدینہ منورہ سے واپس آئیں عمرہ کریں، وہ میقات کا عمرہ ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ نیک نفلی ہے، اور میقات بھی نہیں، کرنا چاہے کر لیں، نہ کریں نہ کریں، لیکن اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مدینہ میقات ہے۔ پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ بہرحال جس کسی نے قتل کیا ہے اللہ کے ہاں وہ قاتل ہے، ہر حال میں یا مقتول سے معافی دے یا دیت ادا کرے، ورنہ قیامت میں عذاب علیم ہے۔ کورٹ چھوڑ دے، کورٹ تو ٹیکنیکل پوائنٹ پہ بھی چھوڑ دیتی ہے، اللہ کے ہاں تو وہ قاتل ہے۔ میں پتہ نہیں کیا دے، میں پیسے لگانے پتہ نہیں کیا ہے، اچھا شیئر مارکیٹ میں پیسے لگانے، شیئر مارکیٹ میں پیسے لگانے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کمپنی کے شیئر میں تم پیسے لگا رہے ہو۔ اگر وہ کمپنی حلال کام کرتی ہے تو شیئر لگانا جائز ہے، اگر وہ کمپنی حرام کام کرتی ہے تو اس کا شیئر خریدنا حرام ہے۔ یہ تو پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، عدد کیا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم وفقنا لما تحب وترضى
اللهم اجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية.